ایک ایکسچینج آف کمیونیکیشن ہے، یہ کانفیڈینشیل ہوتی ہے، یہ پریولیجڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے جو ہمیشہ فارن آفس کے پاس ان کی تحویل میں اوریجنل رہتی ہے. اور اس بات کی تصدیق جو انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پہ موجود ہے کہ سائفر تو ہمارے پاس ہے. تو اگر سائفر آپ کے پاس ہے اور وہ اوریجنل ڈاکیومنٹ آپ کے پاس ہے تو پھر یہ مقدمہ کس بات کا اور یہ الزام کس بات کا؟ یہ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ سائفر کا اوریجنل ڈاکیومنٹ فارن آفس کے پاس موجود ہے. سو فارن سائفر کی جو 4 کاپیاں بنتی ہیں ان میں سے ایک کاپی جو ہے وہ خان صاحب کے پاس آتی ہے. اس کاپی کے اندر جو انفارمیشن تھی وہ آبجیکشنیبل انفارمیشن تھی، وہ پاکستان کے اندرونی معاملات اور پاکستان کی اندرونی پولیٹکس میں مداخلت تھی. اور اس مداخلت کو، اس سائفر کو باقاعدہ، سب سے اہم بات جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ آفیشلی کیبنٹ کے آگے، پورے کورم کے آگے اس سائفر کو رکھا گیا، اس کو ڈسکس کیا گیا، اور کیبنٹ کی پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں اس وقت کی لیجٹمیٹ گورنمنٹ نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا اور اس کے منٹس آف دا میٹنگ کیبنٹ ڈویژن کے پاس موجود ہیں. سو جس دن سائفر ڈی کلاسیفائی ہو گیا اس دن آفیشیل سیکرٹ نہ رہا، اور جب وہ آفیشیل سیکرٹ نہ رہا تو آج ہم لوگ لیگل ٹیم یہاں کیا کر رہے ہیں، یہ مقدمہ کس بات کا ہے، ایف آئی اے یہاں پر کیوں ہیں اور سماعت کیوں ہیں اور گرفتاری کیوں ہیں، یہ بہت افسوسناک بات ہے. سو سائفر کے لیے یہ 2 جملے ہی بہت ہیں کہ اس کو کیبنٹ نے ڈی کلاسیفائی کیا، اور جس دن یہ ڈی کلاسیفائی ہو گیا یہ آفیشیل سیکرٹ نہ رہا اور اس کے اوپر کوئی پروسیکیوشن نہ کی جا سکتی تھی. میں مزید یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد اس کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے آگے بھی اس معاملے کو رکھا گیا، اور اس کے بعد جب اس کے کانٹینٹس کو دیکھا گیا تو باقاعدہ طور پہ ہمارے فورن سیکرٹری نے ڈی مارچ کیا. جس ڈی مارچ میں آپ کو سادہ زبان میں بتا دیتا ہوں، وہ ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ایک گلہ ہوتا ہے، وہ ایک شکایت ہوتی ہے جو ہمارا فورن آفس کسی اور فورن کنٹری کو دیتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. تو جب وہ گلہ بھی دے دیا اور سیکیورٹی کاؤنسل نے دیا اور کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا اور وہ ڈی کلاسیفائی کیا، تو اس کے بعد یہ ساری کی ساری پروسیکیوشن جو ہے وہ پوری کی پوری نیچے کلیپس کرتی ہے اور بغیر کسی جواز کے یہ کارروائی ہو رہی ہے. یہ مقدمہ کواشنگ آف ایف آئی آر کا مقدمہ ہے، اور اس کے اوپر ہم اب اپنی بہت جلد اپنی قانونی ریمیڈیز جو ہیں وہ اویل کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ خان صاحب اس مقدمے میں ضمانت پر بہت جلد رہا ہو کے باہر آئیں گے، کیونکہ اس مقدمے میں کوئی بھی الزام، کوئی بھی جرم ان کی حد تک اس کا اطلاق نہیں ہوتا. میں اس بات پر بھی حیران ہوں کہ خان صاحب کا اگر ایک مقدمے میں جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے اور رات کی اندھیرے میں وہ ہوا، یہ گرفتاری کیوں لی گئی ہے اس مقدمے میں؟ کل جب خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا سسپینڈ ہو گئی، واحد مقدمہ جس کے اندر وہ جیل میں اس وقت جیل کی حراست میں تھے، تو فوراً منظر عام پر لایا گیا کہ ہم نے تو ان کو سائفر میں اریسٹ کر رکھا ہے. یہ میلا فیڈے ہے فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی، اور یہ انہوں نے جس انداز میں، جس آبجیکشنیبل انداز میں یہ تمام پروسیڈنگز کل سے لے کر آج دن تک جو واقعات رونما ہوئے ہیں، اور جس طرح یہ آج کی ہیئرنگ یہاں پر جیل میں ہو رہی ہے، یہ بات بہت انفارچونیٹ ہے. اور ہم اس پر باقاعدہ 2 تاریخ کو ہم یہ تمام اپنے خان صاحب جیسے میں نے کہا ہائی اسپرٹس میں ہیں، اور وہ بالکل کسی بھی چیز سے پریشان اندر نہیں ہیں، بلکہ باقی جو انہوں نے اپنے جیل کے حالات ہیں، میں اپنے باقی دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کے آگے ان کے باقی جی ہرگز. دیکھیں، جو میں نے اپنے کانوں سے سنا میں وہی آپ کو 5 منٹ کے بعد باہر آ کے بتا رہا ہوں. خان صاحب کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ پہلے 7 دن میں نے صرف دال روٹی کھائی، مگر چھوڑو اس بات کو.
اور اس کے بعد کبھی کبھی وہ مرغی کا ایک پتلا شوربہ جو ہے وہ مل جاتا ہے. وہی چھوٹا سا کمرہ ہے, فیسیلیٹیز وہی کی وہی ہیں, صرف ایک دیوار کی چنائی کو 2 فٹ اوپر کر دیا گیا ہے, ایک کموڈ ہے, ایک فلش ہے, کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے, کمرے کا سائز بہت چھوٹا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ میں اپنا وقت کتابیں پڑھ کر گزارتا ہوں, اور جو کتابیں میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں وہ میں ختم کر چکا ہوں. مجھے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری پر اور اس خطے کی پولیٹیکل ہسٹری پر انہوں نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ مجھے ضرور کوئی کتابیں دیں, تاکہ میرا وقت اب صرف مذہبی ریلیجیس بکس اور قرآن پاک پڑھ کے اور ساتھ ساتھ جو ہسٹوریکل بکس ہیں وہ پڑھ کے وقت گزرتا ہے. اس حوالے سے میرا خیال انتظار بتاتا ہے وہ کور بھی ہو جائے. دیکھیے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ سب کا. جی جب بعد میں ہوں آگے ہوں ٹھیک, تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. سب سے اہم تو جی جو کر لیں لگا لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ سلمان صاحب نے آپ کو لیگل اور باقی جو دیگر صورتحال تھی اس کے اوپر آپ سب کو اپڈیٹ کیا ہے. میں صرف آپ کو جو خان صاحب کے خاص میسیجز ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گا. جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں حقیقی آزادی کے لیے آج بھی کھڑا ہوں, اور اس آزادی کے لیے میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پورا ایک جیل کی مانند ہے, اور باہر کی جیل سے رہنے سے بہتر ہے کہ میں اس اندر کی جیل کے اندر رہ لوں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ چھوٹا سیل ضرور ہے, لیکن میں اب اس کے اندر ایڈجسٹ کر چکا ہوں, میں کسی بھی وقت تک اس کے اندر رہنے کو تیار ہوں. لیکن میں اپنی جو آزادی ہے, جو میرے خیالات ہیں اور جو میری آئیڈیالوجی ہے, اور جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی جو حقیقی آزادی ہے, اس کے لیے میں ہمیشہ یہ جنگ جاری رکھوں گا. اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹس آج ہوئی ہیں, کیونکہ اب وہ پہلے کی طرح ایک مجرم کی طرح نہیں ہے, اب ان کو ایک ملزم اور انڈر ٹرائل پریزنرز کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ فیسلٹیز ان کو ملی ہیں. سب سے زیادہ عمران خان آج اس بات پر خوش نظر آئے کہ انہیں آج سے پین اور کاغذ کی جو فیسلٹی ہے وہ دی گئی ہے, اور وہ آج حاصل ہو گئی ہے ان کو. ان کی طرف سے یہ کافی دنوں سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ مجھے پین اور کاغذ دیا جائے, تاکہ جو بکس اور چیزیں میں پڑھ رہا ہوں اس کے اوپر میں نوٹس لے سکوں. اور آج جو ہے ان کو پہلی دفعہ یہ کاغذ اور قلم جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا. اس کے علاوہ خان صاحب نے جو ہمیں پیغامات دیے ہیں وہ تفصیل میں آپ کو سلمان صفدر صاحب نے بتا دیے ہیں, لیکن سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے جو حوصلے ہیں وہ چٹان کی طرح مضبوط ہیں اور پہاڑوں کی طرح بلند ہیں. آپ سب سے یہی گزارش انہوں نے کی ہے کہ آپ سب ان کے پیغام کو ہر جگہ پہنچائیں. بہت شکریہ. نعیم صاحب آپ کو باقی ایڈ کریں گے. میرا خیال میں